ایسے لوگ جو پاکستان کے اداروں کی کریکٹرائزیشن کرتے ہیں، ان کے خلاف جاتے ہیں، دراصل وہ بزدل ہیں، اپنے مفادات کے لیے یا اپنے اقتدار کے لیے ایسا کھیل کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ملک کی اور ریاست کی جو رٹ ہے وہ چیلنج ہوتی ہے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ دراصل کہیں سے ہی بولتے ہیں، وہ صحافت کی آڑ میں بولیں، وہ آزادی اظہار کی آڑ میں بولیں، لوگ فیشن کے طور پر پاکستان کے جو قومی ادارے ہیں ان کو ہٹ کرتے ہیں۔ حد ہو گئی ہے کہ آپ کو بالکل شرم ہی نہیں آتی۔ السلام علیکم ویورز، اشرف سیل آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید۔ آپ نے جو ہمارا کل کا ولاگ سنا، آج کا ولاگ اسی کا تسلسل ہے، یعنی پاکستان، افواج پاکستان، پاکستان کے دفاعی ادارے، پاکستان کے سلامتی کے معاملات، پاکستان کا وقار اور پاکستان کی عزت اور عظمت اور ان تمام معاملات کو درپیش جو مسائل ہیں اور ان کے پیچھے جو متحرک قوتیں ہیں ان کی بے کنی کے حوالے سے ہم کل بھی بات کر رہے تھے، آج بھی بات کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی کی ایک حکایت کا حصہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو چمگادڑ ہوتا ہے نا، اس کو سورج اور سورج کی روشنی دکھائی نہیں دیتی، لیکن چمگادڑ کو اگر سورج دکھائی نہیں دیتا تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ سورج طلوع نہیں ہوا یا سورج نکلا ہوا نہیں ہے۔ پھر وہ آگے جا کر ایک اور بات کہتے ہیں کہ چمگادڑ کو اگر سورج دکھائی نہیں دیتا تو اس کے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سورج نکلنا بند کر دے کہ چمگادڑ کو نظر نہیں آتا، بلکہ ایسے ہزاروں چمگادڑوں کو قتل کر دینا چاہیے، مار ڈالنا چاہیے۔ ایسے ہزاروں چمگادڑوں کا ختم ہو جانا زیادہ اچھا ہے کہ یہ سوچا جائے کہ سورج جو ہے وہ نہ نکلے۔ پھر ایک اور جگہ پر انہوں نے کہا کہ گربہ کشتن روز اول، کہ بھیڑیے کے بچے کو پہلے دن مار ڈالنا چاہیے۔ یہ جو پاکستان کے ساتھ ایک ایشو بنا ہوا ہے کچھ عرصے سے، کچھ ٹائم سے، کہ ہمارے جو گم کردہ راہ عناصر ہیں کچھ پاکستان کے اندر، انہیں میرا خیال ہے تو عقل ہی نہیں ہے، یا انہیں کوئی سمجھ ہی نہیں ہے، یا پھر بہت زیادہ عقل اور سمجھ ہے، یا ان کے عزائم اور مقاصد جو ان سے ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ انہیں اس طرح کی فضول اور شرانگیز اور اس طرح کی بے شرمانہ گفتگو کے علاوہ ان کا گزارا نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ جو ان سے ہیں وہ بظاہر تو بڑے ترم ہن بنتے ہیں کہ وہ بڑی دلیری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بڑے دلیر اور بہادر ہیں کہ ہم نے یہ بات کہہ دی ہے، لیکن انہیں یہ شاید پتہ نہیں ہے کہ ان کی یہ دلیری، ان کی یہ بہادری دراصل ایک ایسی گھٹیا سوچ کا مظہر ہے جس کے نتیجے میں ملک کو اور قوم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے۔ یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ پاکستان اور پاکستان کا جو تحفظ ہے اور اس کا جو دفاع ہے وہ افواج پاکستان کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے۔ ایسے عناصر، اس طرح کے لوگ جو پاکستان میں بیٹھ کے یا پاکستان سے باہر بیٹھ کر، وہ راجہ عادل جیسے لوگ ہوں یا پاکستان کے اندر مختلف قسم کے سیاسی گماشتے ہوں، اگر وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جس سے پاکستان کے دفاعی اداروں کو، سیکیورٹی آرگنائزیشنز کو، پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان کو ہٹ کیا جاتا ہے، تو وہ ناقابل برداشت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اور میری بڑی واضح اور کلیئر رائے ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ہر پیار کرنے والا شخص، پاکستان سے، پاکستان کا ہر محب وطن شہری جو ہے وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ایسے لوگ جو پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کے اداروں کی کریکٹرائزیشن کرتے ہیں، ان کے خلاف جاتے ہیں، ان کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، دراصل وہ ڈرپوک ہیں، بزدل ہیں، گدڑوں سے ہی بدتر ہیں، جو کہ چھپ کر وار کرتے ہیں یا سامنے آ کر اپنے آپ کو بڑا للکارا تو مارتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں۔ اس طرح کے عناصر کو میرا نہیں خیال ہے کہ مزید برداشت کیا جانا چاہیے۔ میں بڑی درد مندی کے ساتھ حکومت پاکستان سے یہ بات کہوں گا، پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے میں ان سے بھی یہ بات کروں گا، پاکستان کی فوجی اور سیاسی قیادت سے میری گزارش ہوگی کہ وہ اس ایشو کے اوپر، کہ جو لوگ پاکستان کی سیکیورٹی کو ہٹ کرتے ہیں، پاکستان کے داخلی امن کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اپنے مفادات کے لیے یا اپنے اقتدار کے لیے یا اپنی خواہشات کے لیے ایسا کھیل کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ملک کی اور ریاست کی جو رٹ ہے وہ چیلنج ہوتی ہے، ان لوگوں کے خلاف بہت اسٹریٹ فارورڈ، بڑا بے رحمانہ، بڑا دو ٹوک ایکشن کیا جانا چاہیے۔ اس میں کوئی بھی کیوں نہ ہو، کوئی بھی شخص ہو، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آزادی اظہار، کوئی آزادی صحافت، میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ کوئی سیاسی آزادی یا سیاسی نظریہ یا جمہوری سوچ یا پاکستان سے منسلک کوئی بھی چیز یا اس معاشرے کی ترقی کے نام پر جو بھی بات ہے اس کو اس بنیاد پر برداشت کیا جائے کہ اس کے نتیجے میں الٹیمیٹ نقصان۔ یہ لوگ جو ہیں یہ دراصل کہیں سے ہی بولتے ہیں، وہ صحافت کی آڑ میں بولیں، وہ آزادی اظہار کی آڑ میں بولیں، وہ سیاست کے میدان کی آڑ میں بولیں، وہ بڑے غیور اور غیرت مند
لیڈر بننے کی کوشش میں بولیں، اگر وہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں، اگر وہ قانون کی عملداری کے خلاف جاتے ہیں، اگر وہ افواج پاکستان کی جو وقار ہے، اس کی جو ڈگنیٹی ہے، اس کی جو پروفیشنلزم ہے، اس کو چیلنج کرتے ہیں، اگر وہ پاکستان کے مجموعی مفادات کو نقصان پہنچانے کا باعث بنتے ہیں، تو ان کے لیے نو وے آؤٹ، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے ان کے لیے سوائے اس بات کے کہ ان کو قانون کی گرفت میں لایا جائے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے قانون کی گرفت میں لایا جانا چاہیے لوگوں کو۔ یہ ناقابل برداشت ہوگی یہ چیزیں، یہ بڑھتے بڑھتے ایک ناسور بنتا چلا جا رہا ہے، ایک فیشن بن گیا ہے۔ لوگ فیشن کے طور پر پاکستان کو گالی دے رہے ہیں، لوگ فیشن کے طور پر مذہب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، لوگ فیشن کے طور پر پاکستان کے جو قومی ادارے ہیں ان کو ہٹ کرتے ہیں۔ حد ہو گئی ہے کہ آپ کو بالکل شرم ہی نہیں آتی کہ آپ بات کرنے سے پہلے ذرہ بھر نہیں سوچتے ہیں کہ جس نے یونیفارم پہنی ہے اس نے کس کے لیے پہنی ہے۔ آپ پاکستان کی فوجی قیادت کو ہٹ کرتے ہیں، آپ جنرل عاصم منیر کا نام لیتے ہیں، آپ کتبے اٹھاتے ہیں، آپ چیزوں کو لے کر آگے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم بڑے بہادر ہیں، بڑے ترم خان ہیں۔ سچ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ ایک منٹ کی مار نہیں۔ اگر جمہوریت کی بات کی جائے، اگر قانون کی بات کی جائے، اگر لا آف کورٹ کی بات کی جائے، اگر پارلیمنٹری سسٹم کی بات کی جائے، سماجی مذہبی اقدار کی بات کی جائے، روایات کی بات کی جائے، تو کہیں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ شر پسندوں کو، انتشار پھیلانے والوں کو اور ملک کے خلاف سازش کرنے والوں کو معاف کر دیا جائے۔ آئین کے آرٹیکل 6 جو ہے اگر وہ پرویز مشرف کے اوپر منطبق ہو سکتا ہے تو پھر کسی پر بھی لگ سکتا ہے۔ ہر شخص کو، اگر بھٹو کو پھانسی دی جا سکتی ہے بے گناہ الزامات کی بنیاد پر، اس کا عدالتی قتل کیا جا سکتا ہے، تو جو واقعتاً ملک کے مفادات کے قاتل ہیں ان کے اوپر آپ کمپرومائز مت کریں۔ ان کے لیے کوئی مصلحت نہیں ہے، ان کے لیے کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ ان کے لیے خاموشی اگر اختیار کی جائے گی تو یہ خاموشی تباہی کا باعث بنے گی۔ ہم بالکل افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ ملک کے اندر ایسے شیطانوں کے لیے جگہ چھوڑ دی جائے جو ملک میں اپنے مفادات کے لیے انارکی، بے یقینی، فساد اور لڑائی جھگڑا پیدا کرتے ہیں یا خانہ جنگی کا باعث بن جائے۔ ایسے لوگوں کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ میں بڑے درد مندی کے ساتھ درخواست کروں گا حکومت پاکستان سے، یہ ان کا رائٹ اور ان کی رسپانسبلٹی ہے، ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ملک کے اندر ایک قانون کی بالادستی کو یقینی بنائے، ایسی بالادستی جس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں ان کا فرض اور فریضہ ہے کہ ریاست کی ریٹ کو ریاست کی باؤنڈریز کے اندر قائم کیا جائے، اور ریاست کی باؤنڈریز کے باہر کوئی اگر ایسے سانپ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی گردن کو دبوچا جائے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے پاس اہلیت نہیں ہے، ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے، استعداد نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، سب کچھ ہے۔ اگر سب کچھ ہے تو اسے بروئے کار لایا جائے۔ دنیا کا کوئی ملک اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا، امریکہ سے لے کر انڈیا تک کوئی بھی نہیں برداشت کر سکتا کہ اس کے قومی مفادات کو محض فیشن کے طور پر اور خام جھوٹی قسم کی دلیری اور بہادری کے نام پر اور فضول واہیات قسم کے نظریات کی بنیاد کے اوپر اس پر حملہ آور ہوا جائے۔ میری یہ درخواست درد دل سے سنی جانی چاہیے، ایک پازیٹیو وے میں دیکھی جانی چاہیے۔ ملک کے اندر امن کے لیے، عوامی خوشحالی اور ترقی کے لیے، ملک کے اندر سماجی، سیاسی، معاشی استحکام کے لیے، ملک کے وقار کی سربلندی کے لیے اگر سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں تو انہیں کرنے سے گریز مت کیا جائے۔ اگر موجودہ حکومت قومی معیشت کے لیے اور ملکی مفادات کے لیے غیر سیاسی فیصلے کر سکتی ہے، ریاست کے اوپر سیاست کو قربان کر سکتی ہے، تو پھر ملک کے وقار، بقا، تحفظ، سلامتی، ترقی کے لیے اور بھی سخت فیصلے کر لیے جانے چاہیے اور ان پر عمل ہونا چاہیے۔ اس کام میں تمام سیاسی جماعتوں کو، سیاسی قیادتوں کو، تمام لیڈرز کو ایک حب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت کا اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا اور قانون کو نفاذ کے ذمہ دار اداروں کا ساتھ دینا چاہیے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، مزید گفتگو کے لیے آگے آپ سے بات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ مجھے عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے۔ پاکستان کے لیے سوچتے رہیں۔ پاکستان واقعتاً مشکلات میں ہے، سازشوں میں ہے۔ ان سازشوں اور مشکلات کو پہچانیں اور ان سازشوں اور مشکلات کے پیچھے چھپے ہوئے گندے اور گھنونے چہروں کو بھی پہچانیں اور ان سے اپنے آپ کو الگ رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔